السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے پیارے آقا آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر جناب احمد مجدوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور اپنے دوست و احباب سے کہیں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ نمبر دوم ہیں۔ ان کا مقام بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک ایسے صحابی ہیں میرے بھائیوں، بزرگ و دوستو، جن کو اللہ تبارک و تعالی یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیے تھے۔ یہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر ان کو لیے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے یعنی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہو اور پھر قبول نہ ہو، چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص نے مل کر پوچھا کہ عمر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے کہا بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو بنو ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعد بن زید دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی گفتگو سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے اچھا تو میں انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی بہن کے گھر آئے اور تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا اور پھر دفعتاً گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ آواز کیسی تھی؟ اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر کی آہٹ پائی فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غضب کے لہجے میں یہ الفاظ کہے تو آپ کے بہنوئی سعید کہنے لگے عمر، بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ ہمیں برا سمجھیں گے؟ اس پر حضرت عمر کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھمکایا اور دو چار زور سے گھوسے بھی مار دیے۔ آپ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بے تابی سے اٹھی اور بھائی کو خانہ سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا خوب و غبار نکالا یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا لاؤ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ فاطمہ نے کہا بھائی اسے پاک لوگ چھو سکتے ہیں، آپ پہلے پاک ہو لیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس صحیفہ کو ہاتھ میں لیا۔ اس میں لکھا تھا یعنی سورہ طٰہٰ۔ حضرات محترم، آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں۔ ما انزلنا علیک القرآن، یعنی یہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں ہیں، یعنی سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سورہ طہ پڑھتے پڑھتے جب کلام الہی آپ پر اپنا اثر ڈال گیا اور آپ نے اسی وقت بچشم تر فرمایا مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر کی گفتگو سن کر ان صحابی کو جو آپ کے بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا، عمر تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضرات محترم، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ہوا یہ کہ ان کو ایمان لانے سے پہلے ایک دن جو ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے صدقے سے اسلام کو، عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو جو ہے عزت دے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ دعا مانگنے والے امام الانبیاء ہوں اور ان کی دعا قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اور آپ کی دعا قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے دعا قبول، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء، دونوں عالم کے مالک و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہو اور یہ قبول نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ادھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے پیارے آقا یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ میں تلوار لے کر، وہ ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو، یعنی تمہاری بہن اور تمہاری بہنوئی یعنی سعید جو ہیں، اور تمہارے بہن اور بہنوئی جو ہیں دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ دونوں نبی کا لایا ہوا دین قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر اور بھی بہت زیادہ غصے میں تھرتھرا گئے، اور بھی بہت زیادہ غصہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پہلے میں ان دونوں کی خبر لیتا ہوں، پہلے ان دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ اس ارادے سے وہ اپنے بہن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، باہر تھوڑی دیر سنتے ہیں، سننے کے بعد اندر جاتے ہیں۔ جب اندر جو ہے پہنچتے ہیں تو جو اندر پڑھانے والے شخص، اور آپ کو بتا دوں کہ وہ سورہ طہ پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر اندر آ رہے ہیں تو ایک کونے میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ پڑھانے والے شخص جو ہیں اندر جا کر ایک کونے میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر اندر آتے ہیں، آ کر بہن سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اتنے میں حضرات محترم ان کے بہنوئی کہتے ہیں کہ عمر بھلے ہی ہم جو ہیں حق پر ہیں، لیکن تم ہماری بات کو نہیں مانو گے، ہماری بات کو نہیں سمجھو گے۔ اس پر حضرت عمر کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو دھمکاتے ہیں۔ دھمکانے کے بعد دو چار گھوسے یعنی دو چار فائٹ جسے بولا جاتا، مکہ بولا جاتا ہے، مارنے لگتے ہیں۔ مارنے کے بعد جب یہ عالم، یہ منظر ان کی بہن دیکھتی ہیں تو وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اٹھ کر اپنے بھائی اور بہنوئی کو دونوں کو الگ کرتے ہیں، الگ کرنے لگتی ہیں۔ تو حضرت عمر جو ہے اپنے بہن کو بھی مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ ہے۔ وہ اپنے بہن کو بھی مارنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بہن وہ صحیفہ مجھے بھی دو، یعنی وہ کتاب مجھے بھی دو جو تم
पढ़ रही थी, तुम और हमारे बहनवी जो पढ़ रहे थे वो मुझे भी दिखाओ, वो हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो उमर की बहन फातिमा कहती है कि भाई इसको जो है पाक लोग ही छू सकते हैं, जो पाक व साफ़ हो और बावज़ू हो वही इस किताब को, इस कुरान को छू सकते हैं। इतना कहना था कि बहन के कहने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े होते हैं, जाकर वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद कलाम इलाही को यानी कुरान शरीफ को, उन सहीफ़ा को हाथ में लेते हैं, लेकर सूरह तोहा पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते हज़रात मोहतरम कलाम इलाही आप पर यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर असर छोड़ना शुरू कर देता है। उनके दिल को जो है, उनके अंदर जो ख़राबियाँ थी, उनके अंदर बुराइयाँ थी, वो सारे चीज़ को दूर करने लगता है। वो कलाम इलाही उनके दिल में बैठने लगता है। बैठते ही बैठते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं उनके हाथ में बैत लेना चाहता हूँ, इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। इतना कहना था कि उतने में वो शख्स जो एक गोशे में, एक कोने में छुपे हुए थे, वो अंदर से बाहर आते हैं, कोने से बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि उमर तुम्हें बशारत हो कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो अल्लाह ताला से यूँ दुआ करते हैं कि इलाही उमर बिन ख़त्ताब के वजूद से इस्लाम को इज़्ज़त दें। मैंने दुआ करते हुए सुना है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर होने को चले। दरवाज़े पर देखते हैं कि हज़रत हमज़ा और चंद आदमी खड़े हैं, यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचाओं में से एक चाचा हैं, वो और चंद हज़रात यानी चंद सहाबे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर खड़े हैं। उन लोगों ने हज़रत उमर को देखा तो दौड़कर गए और हज़रत उमर की दहशत उन पर तारी हो गई। हज़रत हमज़ा ने कहा, खुदा ताला अगर हज़रत उमर के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे इस्लाम की हिदायत करेगा, और अगर खुदा ने उसके अलावा कोई दूसरी बात चाही तो उमर को कत्ल कर डालना हम पर कोई मुश्किल काम नहीं। यानी हज़रात मोहतरम जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, उनके पास जाने लगे, उनके घर के तरफ जाने लगे, जब घर के दरवाज़े के पास नज़दीक आते हैं तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला और कुछ सहाबाए किराम, कुछ लोग जो हैं दौड़कर आते हैं और हज़रत हमज़ा कहते हैं कि वाकई में अगर ये इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम को कबूल करने के इरादे से आए हैं तो इनको हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो इस इरादे से आए कि नबी को कत्ल करें तो हम जो है हम लोग मिलकर इनको कत्ल कर देंगे। हमारे लिए काम कोई मुश्किल का काम नहीं है, हम आराम से इनको जो है कत्ल कर सकते हैं। इस इरादे से आते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर के आने की खबर पहुंची तो आप बाहर तशरीफ़ लाए और उनके कपड़े को पकड़कर फरमाया, उमर क्या तुम अभी भी बाज ना आओगे? फिर आपने वही दुआ मांगी। फिर फरमाया, इलाही उमर बिन ख़त्ताब के वजूद से इस्लाम को इज़्ज़त दे। यूँ ही हज़रत उमर की ज़बान से ये कलमात निकले। हज़रत उमर बेसाख्ता पुकार उठे। यानी हज़रात मोहतरम जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब नज़दीक आने लगे तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब उनकी खबर हुई कि उमर बिन ख़त्ताब आए हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाते हैं। लाकर हज़रत उमर के कपड़े को पकड़कर, उनके दामन को पकड़कर कहते हैं कि उमर क्या अभी तुम बाज नहीं आओगे? ये कहते हैं और वही दुआ मांगते हैं फिर अल्लाह ताला से कि अल्लाह उमर के वजूद से इस्लाम को इज़्ज़त दे, इस्लाम को इज़्ज़त दे। इतना दुआ मांगते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़बान से ये कलिमात उसी वक्त निकलना शुरू हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बेसाख्ता पुकार उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
پڑھ کر جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان حق سنتے ہی جو موجودہ مسلمانوں نے ایسے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مسجدوں نے سن لیا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت بڑی شان اور بڑے رتبے کے مالک ہیں، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک امتیازی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز خواہش و تمنا سے حاصل کی جائے وہ بڑی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوں اور گویا مرضی مصطفیٰ کے خلاف ہوں، یعنی حضرات محترم جو چیز مانگ کر لی جاتی ہے وہ چیز عزیز ہوتا ہے، وہ چیز محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے مانگ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی قسم کی غلطی ہوئی تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔